کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین، بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا منجی بشریت حضرت امام مہدی اخرالزماں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ان کے جد سرکار وفا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج 4 شعبان ہے اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ ایسے ہی 17 شعبان کو بھی آپ کی ولادت کا دن ہے۔ تاریخ کی کچھ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے 2 تاریخیں ہیں ولادت کی، اور دونوں ہی تاریخوں میں ہم ولادت بسعادت حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام مناتے ہیں۔ آج ہم نے بچوں کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے جسے جشن وفا کہا جا سکتا ہے، کہ جشن وفا کے موقع پر ہم نے زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ کو۔ آئیے آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس وقت بات ہونا ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر، اور 4 شعبان کے حوالے سے ہم تمام مومنین اور تمام اراکین کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد، اور تمام سننے والوں کی خدمت میں مبارکباد، اور ہم سبھی کی جانب سے ہمارے وقت کے امام قائم آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بھی مبارکباد۔ جیسا کہ آقا مولا عباس کی ذات پاک پر بات ہونا ہے، تو جس طریقے سے آپ کی شخصیت ہے کہ وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے، سرکار وفا کہا جاتا ہے، غازی کہا جاتا ہے، آپ کو علمدار کہا جاتا ہے، لشکر کا علمدار کہا جاتا ہے، اور جس طریقے سے آپ کے اتنے القاب ہیں، ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ولادت کے حوالے سے، کیونکہ بچوں کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ ان کی اصلاح ہو سکے، ہم چاہیں گے کہ آپ مولا عباس کی جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے پہلے بیان کر دیں تاکہ میں آگے کے سوال کر سکوں آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم کے سلسلے سے جب بات ہوتی ہے تو سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو باب الحوائج کے جو لقب آپ نے بتایا کہ ان کو یا اور القاب جو دیے گئے، اور جو تاریخ کی مناسبت سے ان کے سلسلے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو میں پہلے تو عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں بعض چیزیں بہت اچھی رائج ہیں اور بعض چیزوں میں اچھا کام کیا جاتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی پہلو سے برا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب کیونکہ بات آ گئی اور یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے چوز کیا، منتخب کیا، اس ٹاپک پر گفتگو ہونا چاہیے کہ ولادت کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے بعض ائمہ معصومین علیہ السلام یا بعض اہل بیت کی جو شخصیتیں ہیں جو غیر معصوم کہی جاتی ہیں، مثلاً جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جو 14 کی فہرست میں نہیں آتے ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام بھی معصوم ہیں، ہمیں ان کے معصوم ہونے میں کہیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی شک کی گنجائش ہے۔ لیکن 14 معصومین کی فہرست میں جو نہیں ہیں اور جو 14 معصومین کی فہرست میں ہیں، ان کی جو ولادت اور شہادت کی تاریخیں ہیں اس میں اکثر بہت اچھا لوگ کام کرتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے بعد جب وہ ایک نئی تاریخ سامنے لا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تاریخ جو ہے، یہ ولادت کی تاریخ ایک اور سامنے آئی ہے، یہ شہادت کی ایک اور تاریخ سامنے آئی، تو اس سے ایک بہت بڑا اختلاف بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ بظاہراً کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہماری ملت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن ذہن میں سوال اٹھنے لگتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس کو اپنی تقریر مجلس میں بھی پروگراموں میں کہتا ہوں اس چیز کو کہ آپ بے شک تحقیق کیجئے اور تحقیق کر کے آپ ریسرچ کر کے وہ چیز سامنے لائیے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو پرانی چیز ہے اس کو بالکل ختم کیجئے، اس پر علماء کا اتفاق ہو کہ نہیں جو آپ نے تحقیق کی ہے وہ آتھینٹک ہے، وہ صحیح ہے، اور جو پچھلی تحقیق تھی مثلاً وہ کمی والی تھی، اس میں کوئی کمی تھی، وہ غلط تھی، اس کو جب آپ ڈینائی کر دیں گے تب آپ کا یہ جو تحقیق کرنا ہے یہ کارآمد ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ تحقیق میں گنجائش ہوتی ہے، آپ نے ریسرچ کی، تحقیق کی،
ایک نئی چیز سامنے لا کر رکھی، مثلاً ولادت کے حوالے سے بتائیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی 2 تاریخیں لوگوں نے پیش کی۔ 4 شعبان بھی ہم خوشی مناتے ہیں اور 17 شعبان بھی مناتے ہیں، دونوں تاریخیں ہمارے لیے متبرک ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ 17 منائیں یا 4 منائیں، ہمیں خوشی منانا ہے مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی، اور ان کے کردار کے حوالے سے جو ہماری زندگی ہے اس کو بہتر بنانا ہے، ان کے اعمال و افعال کو دیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور اس کردار کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہی جناب زینب کی شہادت کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی۔ میں نے اپنے بچپن سے کبھی نہیں سنا، ہمارے علماء، بزرگ علماء ہمارے خانوادے میں سرکار نجم اللہ تابصرہ یا اور دیگر علماء جو لکھنؤ میں گزرے یا بیرون لکھنؤ رہے، کبھی نہیں سنا کہ یہ تاریخ رہی ہوگی، لیکن اس پر کوئی زور نہیں دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ رہی ہو، دوسری ایک وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس تاریخ کو بھی مان لیں جو ابھی گزشتہ تاریخ آئی ہے، مثلا 14 تاریخ رجب کی، اسے لوگوں نے کہا 14 یا 15 لوگ بتا رہے ہیں بعض، اگر 14 یا 15 کو مان لیں اور اس کے بعد ایک تاریخ پہلے گزری جو 6 جمادی الثانیہ ہے جس میں جناب زینب کی شہادت منائی گئی، تو اب یہ 2 تاریخوں پہ شہادت منائی جا رہی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہی 2 تاریخیں آج ہیں، 2، 4، 5 سال 10 سال کے بعد کوئی طالب علم اور پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے تحقیق کی ہے اور ایک تاریخ اور سامنے آئی ہے۔ اب مجھے سامعین انصاف سے بتائیں، سننے والے انصاف سے بتائیں آپ بھی، کہ کیا یہ بہتر ہے کہ ہم ان معاملات میں تحقیق کریں کہ جہاں پر تحقیق کرنے کے نتائج میں اختلافات سامنے آئیں؟ تحقیق کیجئے، بے شک تحقیق ہونا چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہماری تحقیق اس طرف ہو کہ جو ہم نے تحقیق کی ہے وہی تحقیق درست ہے، اور جو گزشتہ تاریخ کی تحقیق تھی مثلا وہ غلط ہے۔ اب اس پر ہم تو نہیں کہہ سکتے، جو تحقیق کرنے والا ہے وہ نہیں کہے گا، جو بزرگ علماء ہیں ان کی مہر لگنا چاہیے، ان سے آپ اس کی تصدیق کروائیں، یا جس نے تصدیق کی ہے مثلا اس کے بارے میں پتہ کریں کہ کس نے تصدیق کی کہ 14 رجب جو ہے وہ جناب زینب کی، یا 15 رجب جناب زینب کی شہادت ہے، اور 6 جمادی الثانیہ وہ بھی شہادت ہے۔ اب کوئی اگلے 10 سال کے بعد کہے گا کہ بھئی رمضان میں بھی ہے اور شعبان میں بھی ہے اور رجب کے بعد اور مہینے آتے ہیں، مثلا محرم سے پہلے آپ ذیلحج دیکھ لیں، ذیقعد، سارے مہینوں میں جب مختلف کئی تاریخیں ہو جائیں گی تو اختلاف سامنے آ جائے گا۔ ہم شہادت ہر تاریخ میں منائیں گے، لیکن کہنے والے کو یہ موقع مل جائے گا کہ ان کے ائمہ، ان کے اہل بیت علیہ السلام، ان کی جو بزرگ شخصیتیں ہیں ان کی ولادت اور شہادت میں یہ مشکوک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں ایک ناچیز طالب علم ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تحقیق کریں تو تحقیق اتنی اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ اس پر جو پچھلی تاریخیں ہیں ان کو ختم کر کے اسی تاریخ کو مان لیا جائے، تاکہ جو بھی تحقیق ہو وہ ایک تاریخ پر اتحاد کے ساتھ منائی جائے، شہادت اور ولادت دونوں۔ اگر جیسے کہ مجھے فخری میلٹی صاحب کا ایک اشعار یاد آ رہا ہے، شعر یاد آ رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں کیا مانگ رہے ہیں، راہب کو پسر ساتھ دیے بیٹے نے ان کے، اور ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جس طریقے سے فخری میلٹی صاحب نے یہ شعر کہا ہے، اس میں تمنائے علی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ظاہر ہو رہی ہے کہ مولا علی کی تمنا کہا جاتا ہے، مولا عباس کو تمنائے علی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ آپ تمنائے علی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر لب کشائی کرتے ہوئے بھی خوف لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ علم کی اس منزل پر نہیں ہیں، ذرے سے بھی ذرہ ہیں، لیکن جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر، جو چیزیں ہیں جو میرے علم میں بھی ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے میں بیان کر دوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمنا جو مولا عباس علیہ السلام کو کہا گیا، باب الحوائج ہیں مولا عباس علیہ السلام، بے شک تمنا ہیں، اس لیے کہ جب ہم تاریخی حیثیت سے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ کربلا کے حوالے سے جناب عباس علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بہت اہم شخصیت اور بہت اہم کردار ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں، گویا پیشین گوئی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایسا ہوگا کہ میرے حسین کو ضرورت ہوگی ایک ایسے جانباز کی، ایک ایسے سائے کی جو مثل علی ہوگا،
جس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کے طور پر مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام رہے، اور ہر موقع پر یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں جناب ابو طالب نے پیغمبر کو ہٹایا، اپنے بیٹوں کو لٹایا، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں ہوں، کسی منزل پر ہوں، علی بن طالب علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں سائے کی طریقے سے۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب عباس کو مولا علی نے مانگا، اور مانگا کیا، گویا دنیا کو بتایا کہ حسین کے ساتھ اگر کوئی سائے کی طرح ہوگا اور حسین کی طرح کوئی مددگار ہوگا، معین ہوگا، تو وہ عباس جیسا ہونا چاہیے، جناب عباس کی کردار۔ اب جناب عباس علیہ السلام کیونکہ تمنائے علی ہیں، تو آپ تصور کریں کہ مولا کائنات نفس اللہ کہلاتے ہیں، یعنی نفس رسول بھی نہیں، نفس اللہ ہیں۔ تو جو اللہ کا نفس ہو، جو اپنے نفس کو دے دے اور رضا الہی خرید لے، یعنی اپنا نفس آپ نے بیچ دیا، وَمَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو بیچ دیا اور اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ تو اب اگر علی تمنا کر رہے ہیں جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمنا علی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو ظاہر کرنے کا ایک وسیلہ جناب عباس علیہ السلام ہے، کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے، کیسی شخصیتوں کو اللہ زمین پر دیکھنا چاہتا ہے، انسانیت کے جامع میں کیسے لوگ ہونا چاہیے، اور کامل ترین انسان اگر دیکھنا ہے تو وہ کیسا ہو۔ تو مولا کائنات کیونکہ کامل و اکمل ترین پیغمبر کے بعد بڑی شخصیت ہے، اب اگر وہ تمنا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں، کیا کیا خصوصیات ہوں، تو جناب عباس علیہ السلام کے کردار کو ہم دیکھیں۔ یہ الہی وعدہ ہے اللہ کا کہ جس طریقے سے مولا عباس کے ساتھ ساتھ مولا حسین کو دیکھا جاتا ہے۔ بے شک، کیونکہ بعض مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ جناب عباس علیہ السلام کے کردار سے خیر تقابل نہیں ہے کسی کا بھی، کیونکہ آپ اگرچہ 14 کی فہرست میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی معصوم ہیں، اور جناب محمد حنفیہ اور دیگر جو اور مولا کے اولادیں ہیں ان کی موجودگی میں بھی جناب عباس کا کردار سب سے الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موقع پر مثلا امام حسن علیہ السلام بھی ہیں اور جناب محمد حنفیہ بھی ہیں، جناب عباس علیہ السلام بھی ہیں۔ مولانا جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو یا مثلا آگے بڑھ کر جنگ کرو، اور وہ تھوڑا سا ہچکے، یعنی ذرا سا بھی لغزش جسے کہتے ہیں اگر آ گئی، ایک سیکنڈ بھر بھی ہمارے ذہن میں فکر ہو گئی کہ ہم اتنے مجمع کو دیکھ کر کیسے آگے بڑھیں، یہ چیز امام حسن میں نہیں ہے۔ برابر سے کوئی سایہ نکلا، ان کا یہ کون کا حسن ہے، جا کر حملہ کیا، اس کے بعد فتح کر کے آگے مثلا ایک ہی حملے میں پس کر دیا سامنے کے لشکر کو۔ جناب عباس علیہ السلام کا کردار بھی ویسے ہی ہے کہ اگر سامنے لاکھوں کا لشکر بھی ہو تو اگر آپ نے خط کھینچ دیا، صرف ایک زمین پر صرف لکیر بنا دی، اور بنانے کے بعد آپ کہہ کر چلے آئے کہ میں اجازت لینے جا رہا ہوں، آقا سے پوچھنے جا رہا ہوں، جب تک میں گفتگو کر رہا ہوں کوئی اس لکیر کو پار نہ کرے، تو یہ جو خوف اور یہ جو دہشت اور یہ جناب عباس کے قول کی حقیقت جو دشمن کے دلوں میں ہے، وہ مولا علی کی کسی اور اولاد میں نہیں ہے۔ اگر جو خوف اور دہشت کی آپ نے بات کری، مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، رائج ہو چکی ہے کہ مولا عباس کو غازی جو لقب دیا گیا ہے، تو غیظ و غضب والا، یعنی کہ اس طریقے سے ان کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، مطلب اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے ان کو، حالانکہ مولا عباس بہت بڑے عالم ہیں، بے شک، کیونکہ عالم آل محمد میں سے ہیں، اور دوسری چیز کہ وہ مولا کائنات کی نسل میں سے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، جس کے پاس دنیا کا علم ہو، آپ اس کے فرزند ہیں، یعنی کہ اس کی تمنا ہے، تو آپ کے پاس کتنا علم ہوگا۔ آپ ایک عالم کی حیثیت سے تھے، اور یہاں پر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو غیظ و غضب اور بہت زیادہ غیظ والا یا آپ سے ڈر، اس طریقے کا، اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اچھا سوال ہے آپ کا یہ۔ اس کے اندر ایک بعض میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ایک بات اور بتا دوں، جیسے چوتھے امام ہیں، یہ مرضی الہی کے تحت آپ بیمار ہوئے کربلا، ورنہ بیمار تو نہیں تھے، لیکن ان کو عابد بیمار کہا جاتا ہے، ایسے ان کو عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ یہی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کربلا کے میدان کے بعد، کربلا کی جنگ کے بعد مولا عباس کا، کہ آپ غیظ و غضب والے تھے، بہت غیظ رہتا تھا۔ آج بھی کوئی مطلب ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کس سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو مولا عباس سے ڈرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟
اصل میں جناب عباس علیہ السلام کی جو شجاعت ہے، دیکھیے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں یا اہل بیت کے کرداروں میں جو بھی کردار ہیں، کوئی بھی ایسا کردار نہیں ہے جس کے اندر جو اچھی صفات ہیں ان کی کوئی مخالف صفت موجود ہو. یعنی شجاعت ہے تو اس کے مقابلے میں بزدلی ہے، تو بزدلی اہل بیت کے کسی کردار میں نہیں ملتی. جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت ایک ایسی شجاعت ہے کہ جس کو ائمہ نے خود بتایا. خود مولا کائنات نے تمنا کی کہ میں ایسے خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع اور بہادر ہو، دلیر ہو، اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل حسین کے ساتھ کربلا میں وہ بیٹا ہو جو سب سے زیادہ شجاع و بہادر ہو. اب مولا کائنات تمنا کر رہے ہیں ایسے بیٹے کی جو بہادر ہو، قوی ہو، شجاع ہو. تو شجاعت کے دیکھیے بہت سارے معنی ہیں. شجاعت ایک اس معنی میں بھی آتی ہے کہ آپ کسی کو ڈرائیں، دھمکائیں، اپنی قوت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ سے دہشت محسوس کرے. دہشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے حق بات بھی نہ کہہ سکیں، یعنی باطل تو کہنے کا سوال ہی نہیں، حق بات بھی نہ کہہ سکیں. غصہ ان کا اتنا ہے، مثلا گھر کے اندر باپ ہے اگر، تو اس کا غصہ بچوں پر اور زوجہ پر اور گھر والوں پر اتنا ہے کہ وہ اگر اپنی ضروریات زندگی بھی کہنا چاہیں تو ڈریں. تو یہ تو ایک طرح سے خوف ہو گیا. اور دہشت کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم معاشرے کے اندر اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کریں کہ سامنے والا جو کہے کہ صاحب اگر ہم نے کہہ دیا تو ابھی ہمارا سر کاٹ دیا جائے گا. ابھی مثلا دہشت گرد جو کہلاتے ہیں جیسے ہوتے ہیں وہ دہشت، اور یہ جو شجاعت کے بعد انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو انسان جس طریقے کا ہوتا ہے اس کے چہرے سے، اس کے افعال و کردار سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. جناب عباس علیہ السلام کا جو کردار ہے، اگر ہم اس کو بچپن سے دیکھیں گے جیسا آپ نے ابھی کہا، اور صحیح بات کہی بالکل، کہ ان کے اندر خالی شجاعت کی بات نہیں ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، بہترین اخلاق کا مجسمہ ہیں، اور وفاؤں کا خدا بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وفاؤں کا سمندر ہیں، وفاؤں کا ایک بلند طویل ایسا پہاڑ ہیں جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی بلندی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی وفاؤں کا خدا کہنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ اس بلندی پر ہیں کہ جہاں کتنی بھی کوئی وفا پیش کر دے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب اگر اس کو ہم دوسرے معنی میں فوراً کہہ دیں کہ نہیں صاحب ائمہ علیہ السلام کیا وہ وفا میں، تو ان کا تقابل نہیں ہے. ہمیں کرداروں میں تقابل وہاں کرنا ہوگا جہاں ایک پست ہو اور ایک بلند ہو. یہاں تو سبھی بلند ہیں مثلا، تو سب کے ساتھ برابری نہیں ہوگی. اب جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم ہے مثلا، اور دشمن کے دلوں میں جو خوف ہے وہ اس بات کا کہ جناب عباس علیہ السلام نے اگر کہہ دیا کہ کوئی آگے نہ بڑھے اور بڑھ گیا تو سر تن سے قلم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ عباس واقعاً سر اس کا قلم کر دیں گے. وہ ان میں سے نہیں کہ مثلا آدمی نے کہا اس کے بعد دشمن ادھر آ گیا تو ڈر گئے، وہ ڈرنے والوں سے نہیں ہیں. ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص مثلا مدینے میں آیا، اس نے کہا میں علی کو قتل کرنا چاہتا ہوں. اب سوچیے مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے یہودی. مولا نے پوچھا کہ جناب عباس نے کہا کہ تم علی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ملاقات کے لیے پہلے اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے ہوں؟ کبھی میں اس لیے آیا ہوں. ان کا اگر تم مجھ کو زیر کر دو تو تم علی تک جا سکتے ہو. کون علی؟ یہ نہیں پتا کہ بابا علی ان کے. ان کا اگر تم مجھے زیر کر دو تو وہاں تک چلے جاؤ. اب دونوں میں ایک جنگ شروع ہوئی ایک طرح کی. تاریخ بتاتی کہ جناب عباس علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے زیر کیا، اور اس طریقے سے اس کو بعض الفاظ تو کہیں ایسے ملتے ہیں کہ اس کو زمین سے اوپر اٹھا کر پھینکا تو جیسے فٹ بال ہوتی ہے، اس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں کہ جیسے بال پھر نیچے آیا، پھر اسے پھینک دیا، پھر نیچے آیا، پھر پھینک دیا. بچے تصور کریں کہ جو بچے بال سے کھیلتے ہیں تو ان کے سامنے بال کتنی ہلکی ہوتی ہے. تو ایک لہیم شہیم آدمی مولا کے سامنے آیا اور مولا نے اس کو زمین پر آنے کا موقع ہی نہیں دیا. اتنی بار اسے اچھالا آسمان کی طرف کہ پھر جب وہ زمین پر اس نے اپنے ہاتھ پر جوڑ لیا، نہیں توبہ استغفار کر لیا کہ اب میں علی تک نہیں جاؤں. جب علی کا جو ماننے والا ہے اسے نہیں پتا کون ہے، کہا کہ جب اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس کی طاقت و قوت کے عالم ہے، تو پھر علی کی قوت کیا ہوگی. یعنی اظہار قوت اس طرح کیا. اور جناب عباس علیہ السلام کا اگر ہم خالی شجاعت دیکھ رہے ہیں، صبر دیکھیں تو صبر کی منزل یہ ہے کہ اگر مولا علی نے کہہ دیا کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خیمے دریا سے ہٹانا ہے تو ہٹا لیے. اب شجاعت خالی اس معنی میں نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو ہم نے ڈرا دیا، دھمکا دیا. شجاعت اس معنی میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی موقع پر اپنی شجاعت کو ظاہر کرنا چاہیں اور آپ کا بزرگ، آپ سے بڑا، آپ کا بھائی، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد آپ کو روک دے، آپ کے اندر جذبات امڑ رہے ہوں، قوت و شجاعت بولنے کے لیے آپ کا مثلا دل مچل رہا ہو، بے چین ہو کہ میں اسے دو باتیں سنا دوں، لیکن آپ کے بزرگ نے اگر آپ سے کہہ دیا کہ نہیں تمہیں خاموش رہنا ہے، تو اس موقع پر خاموش رہ جانا
یعنی جسے ہم کہتے ہیں پتا مار لینا، یہ بھی بہت بڑی شجاعت ہے. یعنی صابرین میں سب سے زیادہ صابر، صبر کرنے والوں میں ایسا صبر، ایسی شجاعت کہ آج اگر ہمارے بچے اس چیز کو عملی طور پر لے آئیں، خالی یہ نہیں کہ ہم شجاعت ہے تلوار کو روک لیا ہم نے، یا ہم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ شجاعت ہے، نہیں، ہم نے اپنی زبان اگر روک لی. بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بچے مثلاً بدتمیز ہوتے ہیں، والدین انہیں ڈانٹ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ محفل میں بیٹھے ہوں گے، ہم بات کریں گے آپ نہیں بولیں گے. بچے آگے آگے بولتے ہیں، والدین خاموش ہو جاتے ہیں. بچے ان سے کہتے ہیں بابا آپ چپ رہیے، آپ کو کیا سمجھ ہے، آپ کیا جانیں، ہم معاشرے کو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کتنا بدتمیز ہے، وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا، ہم سے بات کرائیے. مطلب ہم بڑے ہو گئے، ان کو چھوٹا کر دیا. وہاں جناب عباس کا کردار جو ہمارے لیے ہے وہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے مطالعے کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں اس میں صفات، کہ اگر ہمارے گھر کے بزرگ ہمیں کہہ دیں تو شجاعت کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم بول سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہاتھ پیر سے بھی ہمیں مار سکتے ہیں، کسی کو زیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے گھر کے بڑے نے بزرگ نے کہہ دیا کہ اس موقع پہ بیٹا آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، چلیں گے، آپ محفل میں ہمارے ساتھ چلیے، ہم گفتگو کریں گے، آپ سنیں گے، جب تک ہم نہیں کہیں گے آپ بولیں گے نہیں. تو وہاں پر زبان کا روک لینا گویا تلوار کا روک لینا. اس لیے کہ بعض مقامات پر مولا نے فرمایا کہ مثلا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. اگر آپ کسی کو زبان سے اذیت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلوار سے زیادہ اذیت اسے دی. تو وہاں پر آپ کا زبان روک لینا، فتنے کو ختم کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ صبر کا ایک پیکر بن گئے. وہاں آپ نے مولا کی اس قربانی کو دیکھا کہ مولا نے کیسے جب گئے ہیں دارالامارہ کے اندر سبھی داخل ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے ہیں، آواز صرف بلند ہوئی اور درانہ بنی ہاشم اندر آئے، کیونکہ مولا نے کہہ دیا تھا جب میری آواز بلند ہو تم سب اندر آ جانا. داخل ہوئے تو روایت بتلاتی ہے جناب عباس علیہ السلام سب سے آگے تھے اور تلوار کے قبضے پر ہاتھ تھا، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے تلوار کھینچ لی ہو، تلوار نہیں نکالی، مولا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. کہا بھی کربلا باقی ہے. بعض جملے بدل کر لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جناب عباس کی شجاعت اور بہادری جو ہے اس کا بہترین نمونہ صبر کے اندر نظر آتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے اندر اگر موجود ہے اور ہم صبر کر کے دکھا دیں تو شجاعت صرف ہاتھ پیروں سے نہیں بلکہ زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے. کہ ہمیں غیظ و غضب، غیظ کے لیے دیکھیے چھٹے امام، ساتویں امام اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک کنیز مثلاً ایک سالن کا پیالہ لے کر آ رہی تھی، وہ گر گیا اور آپ کے دامن پر آ گیا. بعض امام حسن کے لیے بھی اس واقعے کو کہتے ہیں، بعض چھٹے ساتویں امام کے لیے بھی کہتے ہیں، آٹھویں امام کے لیے مل جاتا ہے. بہرحال کسی معصوم کے لیے بھی ہے. جب وہ سالن کا پیالہ گرا تو اس نے فوراً کہا کہ الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو جو غصے کو ضبط کر لے لوگوں کو معاف کر دے. تو امام نے فوراً کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، اسے آزاد کر دیا. گویا غیظ اور غضب ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اور یہ انسانی صفات ہیں. انسان کے اندر غصہ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، غصہ تو ہوگا، لیکن غصے پر قابو پا لینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ آقا مولا عباس والفضل عباس علیہ السلام کی کئی کمالات ہیں، آپ کے القاب ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ کچھ القاب بھی آپ بیان کر دیں، ان کی خصوصیات. بے شک آپ کی جو شجاعت ہے اس سے متعلق جب آپ کو غازی کہا جاتا ہے، غازی، پھر آپ کو علمداری سونپی گئی. کربلا کے اندر بھی، صفین میں بھی آپ کو علم دیا گیا. ایک موقع تھا جب آپ گئے لڑے، کمسنی کا عالم تھا اس وقت، کیونکہ جنگ صفین جو ہے وہ 38 ہجری میں ہوئی تقریباً، اور آپ کی ولادت 26 ہجری 27 ہجری 26 ہجری تقریباً ہے. یہ 26 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تقریباً 12 سال کے 10 سال کے، تو 12-13 سال کی عمر میں جب آپ لڑے ہیں تو آپ کی شجاعت کو دیکھ کر لوگ آپ کو غازی کہتے تھے. اور شجاعت کا یہ عالم تھا، اور جسم و جسمانیات کے لحاظ سے اتنے طویل القامت، بلند قامت اور خوبصورت تھے کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. بہت زیادہ خوبصورت تھے، یعنی اہل بیت میں سبھی خوبصورت. میں نے کہا نا کہ اہل بیت میں تقابل نہیں کریں گے ہم، سب میں شجاعت تھی، لیکن آپ کی شجاعت کو ائمہ نے کہا، خود مولا نے فرمایا کہ جناب عباس کی شجاعت کیا ہے. سب کا کردار بلند ہے، سب وفا کرتے ہیں، وفادار ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت میں کوئی کسی کی وفا کم ہو، سب کی وفائیں ہیں. لیکن جناب عباس علیہ السلام کی جو وفا ہے اس کو ائمہ نے خود پہچانوایا، بتایا. ایسے ہی آپ کے کردار مثلا صبر ہے،
تو صبر میں سب لوگ آگے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا صبر بھی ہے, امام حسن علیہ السلام کا صبر بھی ہے, مولا علی کا صبر بھی, لیکن جناب عباس کے صبر کو سب نے پیش کیا. ایسے ہی شجاعت ہے, حلم ہے, بردباری ہے, علم ہے, کردار کی بلندی ہے. مثلا تو جب آپ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا تو سبھی خوبصورت ہیں. جناب علی اکبر کتنے خوبصورت تھے کہ صحرائے عرب دور سے دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے خواہش کی کہ مولا ہمیں دعا کر دیں کہ اللہ ایسے ہی بیٹا عطا کرے. یعنی اتنے خوبصورت جناب علی اکبر. لیکن جب خوبصورتی میں نام پکارا گیا تو قمر بنی ہاشم جناب عباس کو کہا گیا. آپ کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. ابو الفضل کہا گیا کیونکہ آپ کے بیٹے جو تھے ایک ان کا نام فضل تھا, تو ان کی کنیت کی وجہ سے کہ ان کی بیٹے کا نام فضل تھا تو ابو الفضل یعنی فضل کے والد, یہ آپ کی کنیت تھی. جناب عباس کو وفاؤں کا خدا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ اس پہ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ صاحب خدا کیوں کہہ دیا, تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس میں اختلاف. خدا سے مراد یہاں یہ نہیں کہ ان کو خدا بنا دیا گیا. وفاؤں کا خدا مطلب میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یعنی وفا کی اس بلندی پر ہے, وفاؤں کا سمندر کہہ لیں, یہ وفا کی اس بلندی پر ہے کہ جہاں چاہنے والے پہنچ نہیں سکتے. اب کوئی کہے گا صاحب ائمہ, تو ائمہ کا تقابل نہیں ہے, عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کتنے ہی وفادار ہو جائیں لیکن کہیں نہ کہیں کسی منزل پر ہماری وفا جو ہے اس میں کچھ اپنا ایسا مقصد شامل ہو جاتا ہے جو ہمارا اپنا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے کام کو مثلا وفا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اس میں مطلب شامل ہے, مقصد شامل ہے. اب جب ہمارا مطلب اس میں شامل ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وفا جو ہے وہ وفا اس وقت تک ہے جب تک ہمارا مطلب حل ہو رہا ہے. ادھر مطلب ختم ہوا, ہماری وفاداری ختم ہو گئی. تو جناب عباس میں ایسا نہیں ہے. ان کے کردار میں, ان کے کردار میں ہے کہ آپ کا کوئی مطلب کسی سے نہیں ہے. پھر آپ جب وفا کا امتحان دیتے ہیں تو اس منزل پر کہ مثلا کربلا میں اگر کہا جائے کہ سب چلے جائیں, سب چھوڑ دیں مولا کو, لیکن جس طریقے سے مولا کائنات نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا, ہر موقع پر ہر منزل پر سائے کی طرح ساتھ رہے اور کسی موقع پر ان کو تنہا نہیں چھوڑا, اسی طریقے سے امام حسین السلام کے لیے بھی تنہا ان کو چھوڑ کر جناب عباس کبھی نہیں جا سکتے. تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر رسالت کی پیروی مولا کائنات امامت کر رہی تھی اور ادھر امامت کی پیروی مولا عباس کر رہے تھے. بے شک اسی طریقے سے بالکل سے, کیونکہ جس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو اس کی پیروی کرتے ہوئے اس طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بجا لا رہے تھے. یعنی کربلا کے میدان سے لے کر وہ ہر جگہ جہاں پر مولا عباس سائے کی طرح رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو, ایک ایسی شخصیت جس کے فضائل بیان کرنا یعنی سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. ہم چاہیں گے کہ آقا اس میں مولا عباس کے جو علمی کمالات تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں آپ. بے شک جناب عباس علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی کہ جناب عباس علیہ السلام کو صرف مطلب تلوار کا دھنی اور وفا کا علمدار اور کربلا تک محدود کرنا یا ان کی صرف صبر کی منزل یا ان کی بے بسی, معاذ اللہ کہہ دیں کہ ہم وہ بے بس تو نہیں تھے, لیکن ان کی مثلا کہا جائے کہ صبر کا انتہا یہ تھی کہ وہ پانی لینے گئے تو انہوں نے تلوار رکھ دی اور اس کے بعد تو یہ سب چیزیں ہم خالی دیکھیں ان کے حلم اور ان کی بردباری اور ان کے علم کو ہم فراموش کر دیں تو یہ غلط ہوگا. ان کا علم بھی بہت تھا, یعنی علم کی انتہا تھی کہ جناب عباس علیہ السلام کس کی آغوش کے پروردہ تھے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور علم آپ کو وراثت میں ملا تھا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے بابا ہیں, ان کی آغوش میں آپ پلے بڑھے. کم سنی سے مولا کائنات نے جب آغوش میں لیا اور اس کے بعد بوسے دیے تو ظاہری بات ہے کہ لمس سے جو اثر گیا ہوگا وہ سوال ہی نہیں کہ کہیں سے کوئی کمی رہ گئی ہو. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں؟ جو باب مدینۃ العلم ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہو اور 3 معصوموں کے بلکہ 4 معصوموں کے کہہ دیں کہ ان کے موقع پر موجود, یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہیں, امام حسین علیہ السلام بھی ہیں اور خود مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, یعنی بعد میں آنے کے بعد یہ 4 معصوموں کی موجودگی. اگر ایک معصوم ہٹا تو 3 معصوم پھر بھی موجود ہیں, یعنی مولا کائنات کی 47 ہجری میں شہادت ہو گئی, اب 38 ہجری میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. تو اب 3 معصوم اب بھی نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام حسن کی شہادت 50 ہجری میں ہو گئی تو 2 معصوموں کی موجودگی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو ان 2 معصوموں کی موجودگی میں ظاہری بات ہے کہ جناب عباس کا علم تو کہیں سے کم نہیں تھا, لیکن آپ اپنے علم کو پیش نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ آپ اپنے کو ہمیشہ غلام کہتے تھے. ان کو آقا کہا مولا. آپ کی بات
روک کر میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے کربلا کے واقعے میں. جی 5ویں امام، ہاں بے شک صحیح بات ہے آپ نے کہی کہ وہ بھی موجود تھے. وہ ان کی پیدائش بات کی ہے لیکن کم سن تھے، 5 سال کے تھے. لیکن جناب عباس کی موجودگی میں 1 معصوم اگر ہٹا تو کہیں کہ پھر بھی 3 معصوم موجود تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام چوتھے امام اور 5ویں امام جو کم سن تھے لیکن امام تھے. بہرحال اب ہم چاہیں گے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے جشن کا دن ہے، آج 4 شعبان، اور جس طریقے سے 4 شعبان ہے اسی طریقے سے تاریخ کے حوالے سے 17 شعبان بھی ہے، تو ہم دونوں ہی تاریخوں کے حوالے سے اس دن کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ بچوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن؟ ہاں، مومنین کے لیے ہماری طرف سے مبارکباد ہے، آپ کی خدمت میں بھی، سبھی خدمت میں. اور پیغام یہ ہے میرا حسینی چینل کی جانب سے، خاص طور سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس چینل کا، حسینی چینل کا، کہ جیسا نام ہے حسینی ویسے ہی کارنامے ہیں، کام ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرامز آپ لوگ ارینج کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں. اور زین صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے ٹاپکس اٹھائے اور اس پر مجھے مدعو کیا. اور پوری چینل کی جو ٹیم ہے اس کو مبارکباد. یہ چینل ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہا ہے. میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی نوجوان ہیں اور جو اس عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں، کہ انہیں دین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. شوق ہے اور شوق ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور موبائل کا اور لیپ ٹاپ اور دنیا بھر کی ساری چیزیں، گویا دنیا ہماری مٹھی میں ہے جیسے ہم کہیں. لیکن یہ دنیا مٹھی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مٹھی میں اس طرح رکھیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ غازی عباس علیہ السلام کی مٹھی میں علم تھا. علم آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ کو علمدار کہا گیا، اور علم کے معنی ہی ہوتے ہیں بلندی کے. آپ نے جس پرچم کو ہاتھ میں لیا تھا وہ اسلامی پرچم تھا. وہ علم جسے کبھی آپ نے جھکنے نہیں دیا، وہ علم جو جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں رہا، مولا کائنات کے ہاتھ میں رہا، رسول اللہ نے عطا کیا جس علم کو خیبر میں، اسے لینے کے لیے لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے تھے. تو آج اسلام کی سربلندی ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم چاہیں تو دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو پیش کریں، اور اس طریقے سے پیش کریں کہ دنیا آپ کے کردار کو بالکل علم کی طرح دیکھے. جیسے علم بلند نظر آتا ہے، ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں. اب اس بلندی تک پہنچنے کے لیے ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. بغیر سہارے کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مولا عباس علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب عباس علیہ السلام کے اندر علم ہے، شجاعت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، سخاوت ہے، سب کچھ موجود ہے. یعنی ساری صفات ہیں، کلی صفات کے مالک ہیں. لیکن کہیں سے کہیں تک آپ نے اپنی شجاعت اور سخاوت اور تمام صفات کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں رکھا. آپ بھی فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، آپ بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں، آپ بھی شہزادی کی محبتوں کا مرکز ہیں. لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا. گویا دنیا کو بتایا کہ تمہارا کردار کتنا ہی بلند ہو، تمہارے پاس کتنا ہی علم آ جائے، تمہارے پاس کتنی شجاعت ہو، کتنی بہادری ہو، لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھنا، بڑے کا احترام کرنا، اپنی جو منزل ہے اس کو پہچانو. اگر تم انکساری کے ساتھ ملو گے، جھک کر ملو گے، تو اللہ کہتا ہے تکبر نہ کرو، جھک کر تم آگے بڑھو گے، ہم تمہیں بلند کرتے چلے جائیں گے. بعض لوگوں میں دیکھا میں نے دنیا کے اندر کہ تھوڑا سا عہدہ مل گیا، تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی تو وہ بہت بلند ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بڑے بھائی کے لیے مثلا نہیں کھڑے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں چیز بتائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خانوادے میں خود میں نے دیکھا، چھوٹے بھائی ہیں مثلا وہ عالم دین ہیں، بڑا بھائی مثلا انجینئر ڈاکٹر ہے کسی دوسری لائن میں، لیکن یہ عالم دین ہے تو یہ کھڑا ہو جائے گا. چھوٹا بھائی ہے اس لیے کہ چھوٹا ہے، بھلے وہ بڑے بھائی اس کے لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ عالم دین ہے، ان کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے. تو ایک دوسرے کے لیے حفظ مراتب، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جناب عباس علیہ السلام کے کردار میں وفاداری بھی ہے، خلق و مروت بھی ہے، اخلاقیات ہیں. اگر ہم اس کردار کا مطالعہ کریں گے، شجاعت بھی ہے، اور شجاعت کے ساتھ اس کو ضبط کرنا، یعنی موقع پر شجاعت کس طریقے سے اپنے کردار کو پیش کرنا ہے. اگر خاموش رہنے کو کہہ دیا گیا تو جناب عباس علیہ السلام خاموش ہیں. اگر یہ کہہ دیا پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ جانا، یہ جناب عباس کے کردار میں ہے. ایک بات مجھے یہاں پر یاد آگے میں عرض کر دوں کہ اصول کافی میں جب ہم دیکھیں گے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی حدیث ہے اور 6ٹھے امام سے بھی، کہ اللہ نے جب 3 چیزوں کو زمین پر بھیجا، یعنی عقل کو بھیجا، اور اللہ نے اس سے کہا عقل سے، اور ملائکہ سے کہا کہ جا کر کہنا آدم سے کہ
اس بنی آدم سے کہ اس میں سے جو تمہیں بہتر لگے وہ لے لو. تو علم تھا، عقل تھی. مثلاً عقل سے کہا کہ آگے ہٹو تو وہ آگے ہٹی، پیچھے کہا پیچھے ہٹنے کو کہا گیا. تو آدم علیہ السلام نے اسے لے لیا، عقل کو لے لیا. اب جب عقل کو لے لیا تو ظاہری بات ہے کہ حیا اور دین، ان دونوں سے جبریل نے کہا کہ چلو واپس چلیں. تو یہ دونوں کہنے لگے جہاں عقل ہے وہاں ہم بھی ہوں گے. یعنی حیا اور دین اور عقل، یہ تین چیزیں لے کر جبریل آئے تھے. آدم علیہ السلام سے کہا اس میں سے ایک چن لیجئے. انہوں نے ایک کو چن لیا، بنی آدم نے کہا ایک کو چنیے، عقل کو چن لیا. اب حیا اور دین سے جبریل نے کہا چلو واپس. تو انہوں نے کہا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہم رہیں گے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہمیں رہنے کا حکم ہے. اب دنیا دیکھے کہ جو ہمارے یہاں پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اگر عریانیت، فحاشی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں محفلوں میں، مکس گیدرنگ ہے، وہاں پر کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. بفے سسٹم ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ساری چیزیں. اور ایک طرف ہم مولا کے کردار کو دیکھتے ہیں، جناب عباس علیہ السلام کردار یا ائمہ معصومین کے کردار کو دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس عقل ہے، یعنی عقل مندوں کا مجمع ہے، تو وہاں حیا بھی ہوگی، وہاں دین بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں عقل ہے وہاں دین اور حیا. یعنی مولا عباس کے کردار میں آپ دیکھیں کہ عقل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سے کہا پیچھے ہٹو تو عقل پیچھے ہٹی، آگے بڑھنے کو کہا تو آگے. اب جناب عباس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اگر مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس خیموں کو نصب کیا جائے، آگے بڑھ گئے. کہا پیچھے ہٹ جاؤ، خیموں کو ہٹا لیا جائے، دریا سے خیموں اکھاڑ لیے جائیں، ہٹا لیے. ہم کیا سمجھیں کہ اگر ہم نے ایک بار کہیں کوئی چیز رکھ دی تو اب ہٹا دینا مطلب بزدلی، معاذ اللہ ہماری توہین ہو جائے گی. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارا بڑا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، معصوم کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں. مثلا ہم دیکھیں گے نہیں ہم نے ایسا کر دیا، اگر ہم وہاں سے اپنی بات کے پیچھے ہٹ گئے اپنی بات کو کر کے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. مولا عباس نے بتایا کہ نہیں، شجاعت کا مطلب ہی ہے کہ اطاعت ہونا چاہیے. امام کیا کہہ رہے ہیں، معصوم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم جن کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسے ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، تو ہم نے کہا جی بالکل ویسے ہونا ہے. تو جناب عباس علیہ السلام نے ہمیں ہر منزل پر یہ بتایا کہ شجاعت کا مطلب ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. یقیناً اگر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ہم شکر گزار ہیں تمام اراکین اور تمام ناظرین کی طرف سے. ایک بار پھر سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج جشن وفا کے موقع پر، جس طریقے سے یہ پروگرام رکھا گیا بچوں کی اصلاح کے لیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت بہت مبارک ہو میری جانب سے تمام چینل کی ٹیم کو اور تمام مومنین کو. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ، جو ہم سے بات کر رہے تھے مولا عباس سرکار وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، کہ آپ کے کردار و اخلاق و کمالات اور کس طریقے سے علم و علم کے حوالے سے کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور کیسے نصرت کی ہے امامت کی. یقیناً اس موضوع پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ زندگی میں ہم اپنی زندگی کو اس ناقص سے زندگی کو ہم سنوار سکتے ہیں اگر ہم اس عمل پر عمل پیرا ہو جائیں. کہ جیسا کہ مولا عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ہی ایک نظر ڈال لیں تو اس میں ہم بہت سی چیزیں پا سکتے ہیں جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ حضرت صاحب کی خدمت میں، جو بارگاہ مولا عباس میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. سماعت فرماتے ہیں ان کو، اور اپنے میزبان ذہن رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار مصرے ملاحظہ فرما لیں مولا عباس کی شان میں. حیدر کی تمناؤں کا اظہار ہے عباس، حیدر کی تمناؤں کا اظہار ہے عباس. اے ام بنی آپ کے دلدار ہے عباس. بے شک ہیں علی سیف ید اللہ کے مصداق، بے شک ہیں علی سیف
ید اللہ کے مصداق اور شبیر کی چلتی ہوئی تلوار ہے عباس، شبیر کی چلتی ہوئی تلوار ہے عباس۔ ناظرین، چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں فردیات میں کہ جب قدم نفس وفا نے لب دریا رکھا، جب قدم نفس وفا نے لب دریا رکھا، بس نگاہوں میں سکینہ کا ہی چہرہ رکھا، بس نگاہوں میں سکینہ کا ہی چہرہ رکھا۔ اور بطور خاص یہ شعر کہ اسلحے کن تھے عباس کی نظروں میں نظر، اسلحے کن تھے عباس کی نظروں میں نظر، اس لیے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ رکھا۔ اور پار اس خط کو کرے کوئی نہ دشمن شے کا، تن سے سر جائے گا گر ایسا ارادہ رکھا، تن سے سر جائے گا گر ایسا ارادہ رکھا۔ یہ بھی شعر بطور خاص تاریخ ہے کہ ہو گیا مردہ علی نے اسے زندہ بھی کیا، ہو گیا مردہ علی نے اسے زندہ بھی کیا۔ ایک ضعیفہ نے جو فرضی کا جنازہ رکھا، ایک ضعیفہ نے جو فرضی کا جنازہ رکھا، اور روٹیاں عرش نشینوں کو میسر ہو جائیں، روٹیاں عرش نشینوں کو میسر ہو جائیں، اس لیے پنجتن پاک نے روزہ رکھا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص تلمیح کے طور پہ کہ نقص بھی معجزہ بن جائے دکھانے کے لیے، نقص بھی معجزہ بن جائے دکھانے کے لیے، دست موسیٰ نے میں خدا نے ید بیضا رکھا، نقص بھی معجزہ بن جائے دکھانے کے لیے، دست موسیٰ میں خدا نے ید بیضا رکھا۔ چند مطلع اور چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں شہنشاہ وفا مولا حضرت عباس کی شان میں بطور خاص ناظرین کرام کہ کر چکا جب میں تلاوت متن دیوان وفا، کر چکا جب میں تلاوت متن دیوان وفا، کر لیا تعمیر دل میں قصر و ایوان وفا۔ اور مطلع ثانی کہ میرے مالک کچھ عطا ہو جائے عرفان وفا، میرے مالک کچھ عطا ہو جائے عرفان وفا، اور اس عطائے خاص سے ہو جائے ایقان وفا۔ مطلع ثالث کے مل گیا سلمان سے کچھ ہم کو عرفان وفا، مل گیا سلمان سے کچھ ہم کو عرفان وفا، میسم تمار سے تازہ ہے امکان وفا۔ اور یہ بھی مطلب کہ عطر بیز و جاں فضا ہے آج گلدان وفا، عطر بیز و جاں فضا ہے آج گلدان وفا، اور دیکھیے اب تک معطر ہے گلستان وفا۔ اور یہ شعر بطور خاص ناظرین کرام کے ہیں یہی پیغمبر ملک بقائے حریت، ہیں یہی پیغمبر ملک بقائے حریت، ان کو دنیا جانتی ہے فخر سلطان وفا، ان کو دنیا جانتی ہے فخر سلطان وفا۔ اور بازوئے زور رسالت ہے ابو طالب کا شعر، بازوئے زور رسالت ہے ابو طالب کا شعر، بازوئے شبیر ہے شیر نیفتان وفا۔ اور ہیں علی ابن ابی طالب اگر جانے رسول، ہیں علی ابن ابی طالب اگر جانے رسول، حضرت عباس بھی ہیں روح اور جانے وفا۔ اور ہو زیارت کا شرف تو آپ یہ دیکھیں گے خود، جو حضرات زیارت کرائے ہیں مولا عباس کے روضے کی، کہ ہو زیارت کا شرف تو آپ یہ دیکھیں گے خود،
چومتی ہے موجے دریا پائے سلطان وفا، اور مالک ملک فصاحت کے علاوہ کوئی بھی، بطور خاص شعر ناظرین پیش کر رہا ہوں کہ مالک ملک فصاحت کے علاوہ کوئی بھی فکر ہی دم توڑ دے گی کیا ہے میزان وفا، فکر ہی دم توڑ دے گی کیا ہے میزان وفا، اور ملک ہے ایثار ان کی صبر و استقلال بھی، ہیں حقیقت میں یہی بے شک زباں دانے وفا، اور غیب سے فرما رہے ہیں یہ حسین ابن علی، میرا بھائی حشر تک ہوگا نگہبان وفا۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ کل ایمان کی سند مرسل نے دی تھی باپ کو، کل ایمان کی سند مرسل نے دی تھی باپ کو، ان کا بیٹا بھی مگر ہے کل ایمان وفا۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ مرسل حق دیکھیے آ کر شب ہجرت کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اے مربی حضرت عمران آ کر دیکھیے، کربلا میں ذوفگن ہے عکس عمران وفا، شاہ مرداں شیر یزداں ہے ابو طالب کا شیر، شاہ مرداں شیر یزداں ہے ابو طالب کا شیر، شیر حیدر بھی ہے، شیر حیدر بھی تو ہے شیر نیستان وفا، اور ماہ شعباں کے افق پر چاند ہیں رقصاں کئی، معلوم ہے ناظرین کئی ولادتیں ہیں اس مہینے میں شعبان اور رجب میں، کہ ماہ شعباں کے افق پر چاند ہیں رقصاں کئی، دو ولی کے چاند اور ایک نیم شعبان وفا، آپ پاشیے وفائے گلستاں کے فیض سے، ہے امام عصر کی صورت میں ریحان وفا۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ خدائے عزوجل شعب ابو طالب میں بھی، اے خدائے عزوجل شعب ابو طالب میں بھی، مرسل اعظم پلے ہیں زیر دامان وفا، مرسل اعظم پلے ہیں زیر دامان وفا۔ ناظرین یہ شعر بطور خاص شاید کوئی اس میں نیا گوشہ ہو کہ یہ رفوع حضرت عباس ہی کا فیض ہے، یہ رفوع حضرت عباس ہی کا فیض ہے، اس سے پہلے چاک تھا ورنہ غریبان وفا، یہ رفوع حضرت عباس ہی کا فیض ہے، اس سے پہلے چاک تھا ورنہ غریبان وفا۔ اور شعر آخر کے مصحف نہج بلاغت ہیں امیر المومنین، مصحف نہج بلاغت ہیں امیر المومنین، شارح نہج بلاغہ ہے دبستان وفا۔ مکتبی بطور خاص کے زوجہ حر فی الزوجون حبیب و حر زہیر، زوجہ حر فی الزوجون حبیب و حر زہیر، کربلا کے ہیں نظریے حور و غلمان وفا، کربلا کے ہیں نظریے حور و غلمان وفا، اور مالک ملک فصاحت کے علاوہ کوئی بھی فکر ہی دم توڑ دے گی کیا ہے میزان وفا، مرسل حق دیکھیے آ کر شب ہجرت کے بعد، کربلا میں ذوفگن ہے عکس عمران وفا۔